نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ٹھیک ہے جی، آج ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہمارے پاس سپارہ جو ہے آج ہے 24۔ 24 پارے سے ہم نے آج جو آیت اپنی سلیکٹ کی ہے وہ ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 53۔ کس کا سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 نکال لیں۔ سنیا اگر آپ کے پاس ہے نا وہی فوٹو نکال کے جو میں نے ابھی سینڈ کیا تو آپ اس کا کریں، تلاوت کریں اگر آپ کر سکتی ہیں تو ایزی ہے آپ کے لیے۔ بارک اللہ فیکی۔ ٹھیک ہے جی، آیت ہے ہمارے پاس پارہ نمبر 24 کی سورہ الزمر آیت نمبر 53 ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ توبہ کی دعوت دی گئی ہے اس میں، اور وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو دعوت دی ہے کہ اب بھی وقت ہے توبہ کر لیں، اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ کل آپ کہہ دیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انسانوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہہ دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی جن لوگوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، جنہوں نے کفر اور شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو اور کہنے لگو کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ اور ہمارے عیوب بہت بڑھ گئے۔ اب ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے وہ گناہ زائل ہو جائیں، پھر اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مصرر رہو اور اس طرح رحمان کی ناراضگی مول لیتے رہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی اپنے رب کو پہچانو، وہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد پاک زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے بشارت ہے کہ توبہ سے کفر، شرک، زنا، قتل، سود خوری، ظلم اور ہر قسم کے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رب العزت نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔
سورہ الشورى آیت نمبر 25۔ سورہ نساء آیت نمبر 110 میں ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا پائے گا۔ کچھ کافر اور کچھ مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے زناکاری اور قتل جیسے گناہ کیے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح ہے لیکن ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مائک میوٹ رکھیں پلیز۔ اچھا جی، مائک اپنے میوٹ رکھا کریں کیونکہ پھر وہ ریکارڈنگ میں آواز کٹ جاتی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، یہ پڑھ لیا تھا ہم نے۔ تو کچھ لوگ جو تھے مشرک اور کافر تھے تو وہ بہت زیادہ گناہ گار تھے زنا کاری اور قتل جیسے گناہوں کے لیے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعوت بہت صحیح ہے لیکن ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر تم میں سے جب کوئی بیدار ہونے پر سنسان زمین میں اپنے گم شدہ اونٹ کو پا لے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب العزت سے حقائق بیان کرتے ہوئے فرمایا کسی بندے نے گناہ کیا پھر عرض کیا اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو عرض کرتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، تو جسے چاہے تو جو چاہے کر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ عبدالعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا یا کہ جو عمل چاہو کرو یعنی میں معاف فرما دوں گا، یعنی توبہ کی اس قدر فضیلت ہے کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور توبہ کرنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی 6986۔ انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، یعنی مغفرت اور رحمت دونوں اللہ تعالیٰ کے لازم اور ذاتی اوصاف ہیں جو اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتے، نہ ان کے آثار ہی زائل ہوتے ہیں جو تمام کائنات میں جاری و ساری اور تمام موجودات پر سایہ کنا ہے، دن رات اس کے ہاتھوں کی سخاوت جاری ہے، کھلے اور چھپے وہ اپنے بندوں کو اپنی لگاتار نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عطا کرنا اسے محروم کرنے سے زیادہ پسند ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور اس پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے حصول کے کچھ اسباب ہیں۔ بندہ اگر ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ پر عظیم ترین اور جلیل ترین رحمت اور مغفرت کا دروازہ بند کر لیتا ہے، بلکہ خالص توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، دعا، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اور اظہار تعبد
کے سوا کوئی سبب نہیں، بس اس جلیل القدر سبب اور اس عظیم راستے کی طرف بڑھو، یعنی توبہ کے راستے کی طرف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس موجود اپنی کتاب میں لکھ دیا، میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6969۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک بڑا شخص لکڑیاں کاٹتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرے چھوٹے موٹے گناہ بہت سارے ہیں، کیا مجھے بھی بخش دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور آپ کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 385۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی امید پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرائض کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے لوگ کب غلط امیدیں باندھتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی امید پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرائض کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، جب اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کے ضابطوں کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے انتقام کو دعوت دی جائے اور اس کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے مغفرت اور رحمت الہی سے غلط امیدیں باندھ لی ہیں۔ دنیا کی زندگی میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، مختلف کیفیات اس پر گزرتی ہیں، بعض حالات انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہ امید ہی کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جذبہ فطری طور پر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مائک میوٹ کر لیں۔ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہیں جو شخص اپنے رب کو پہچانتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ پھر سے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی وہ شیطان کے ورگلانے، نفس کی اکساہٹوں کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر بیٹھتا ہے۔ پھر اس کا ضمیر اس کی ملامت کرتا ہے کہ توبہ کر لو، لیکن شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے گناہ کبھی معاف نہ ہوں گے۔ ایسے میں یہ آیت پھر سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے حضور توبہ کریں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے وہ بندے جو نافرمانیوں میں مبتلا تھے اور انہوں نے اپنے نفسوں کو گناہوں کی طرف دعوت دے کر اپنے نفسوں پر زیادتی کی، ان سے کہہ دیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں سے رجوع کر لے گا تو وہ گناہ خواہ کیسے ہی ہوں اور کتنے ہی ہوں، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک وہ اپنے ان بندوں کو جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں ان کو معاف کرنے والا ہے اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت۔ ابو دہی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسروق اور شتیر بن شکل مسجد میں اکٹھے ہو گئے تو مسجد کے سب حلقے ان دونوں کی طرف سمٹ آئے۔ اس پر مسروق نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے پاس کوئی اچھی بات سننے کو ہی جمع ہوئے ہیں، یا تو آپ عبداللہ سے روایت کریں اور میں تصدیق کروں، یا میں عبداللہ سے روایت کروں اور آپ میری تصدیق کریں۔ انہوں نے کہا، اے ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ روایت کریں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے عبداللہ سے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں اس سے زیادہ شدید توکل یعنی سپردگی ہو؟ یعنی انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے مائک میوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، جو جو جوائن کرتا ہے نا وہ اپنے اپنے مائک بھی میوٹ کر لیں۔ کافروں اور نافرمانوں کو توبہ کی دعوت دینا۔ یہ آیت کریمہ کافروں اور دیگر تمام نافرمانوں کے لیے توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی دعوت ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ گناہ کتنے ہی بڑے اور سمندر کی جھاگ کی طرح کیوں نہ ہوں۔ توبہ کے بغیر اس بات کو کسی اور چیز پر محمول کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جو شخص شرک سے توبہ نہ کرے اس کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت تمام لوگوں کے بارے میں عام ہے، خواہ وہ نافرمان ہوں یا مشرک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو شرف و عزت بخشنا۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ جان لو کہ یہ آیت اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی خوشخبری پر مشتمل ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو شرف بخشتے ہوئے اور ان کو مزید خوشخبری دیتے ہوئے ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، پھر ان کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں رحمت سے مایوس ہو جانے سے منع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بات کہی، اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا، اور اس کے سننے کے بعد کسی قسم کا کوئی برا گمان دل میں داخل نہیں ہوتا۔ پس اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں کو خوبصورت انداز میں مخاطب کرنا۔ کشیری نے اس آیت کی تفسیر میں بہت خوبصورت بیان دیا کہ یا عبادی سے اطاعت گزاروں نے یہ امید لگائی کہ اس سے وہی لوگ مقصود ہیں، تو انہوں نے اپنے سر خوشی سے بلند کر لیے اور نافرمان لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کون ہیں یہاں تک کہ ہمیں اللہ اس طرح کی بات کہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اسرفوا، تو صورتحال تبدیل ہو گئی، تو وہ لوگ جنہوں نے سر جھکائے تھے ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی اور ان کی ذلت ختم ہو گئی، اور جن لوگوں نے اپنے سر بلند کیے تھے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور ان کا دبدبہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس تقسیم کے بارے میں اس حیرت کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے ان کی امید بہت مضبوط ہو گئی، یعنی اس میں کوئی نیک اور بد کی تقسیم نہیں ہے، ہر وہ شخص شامل ہے جس سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی انفسہم، یعنی اگر تم نے زیادتی کی ہے تو اس کا وبال تمہاری اپنی جان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے اور پلٹنے پر ابھار رہے ہیں۔ جو شخص بھی لوگوں کو دعوت دین دے رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ لوگوں میں امید پیدا کرے، ان کو اتنا خوف نہ دلائے کہ جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں۔ اسراف کیا ہے کہ ہر چیز میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ اس لفظ کا استعمال حد سے زیادہ مال خرچ کرنے کے طور پر زیادہ مشہور ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کس کا مائک ان میوٹ ہے؟ آپ جس کو انوائٹ کریں نا ان کو بتا دیا کریں کہ اس طرح آپ بیان کے لیے آپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کلاس کے لیے، تو پھر اس طرح وہ کنفیوز نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی۔ نافرمانی اور برائیوں کا ارتکاب کرنا
اور اس آیت میں اسراف سے مراد نافرمانیوں اور برائیوں کے ارتکاب میں زیادتی کرنا ہے، اور یہاں گناہگار مومنوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو اور کہنے لگو کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ اور ہمارے عیب بہت بڑھ گئے ہیں۔ اب ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے وہ گناہ زائل ہو جائیں، پھر اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے رہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اپنے رب کو اس کے ان اسما سے پہچانو جو اس کے جود و کرم پر دلالت کرتے ہیں، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ شرک، قتل، زنا، سود خوری اور ظلم وغیرہ تمام چھوٹے بڑے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ القنوت، خیر اور رحمت سے بہت زیادہ مایوس ہو جانا، اس کا مطلب ہے لا تقنطوا، یعنی سخت مایوس نہ ہو۔ قنوت میں مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، کسی چیز کو پانے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے، اپنے مقصد کو پانے میں کوئی آرزو باقی نہیں رہتی، کوئی جذبہ نہیں رہتا، اچھے کام چھوٹ جاتے ہیں۔ مایوسی امید کے برعکس ہے، اور مایوسی کسی چیز سے توقع کا ختم ہو جانا اور اس بات کا ٹھوس یقین کر لینا کہ محرومی یقینی ہے۔ یہ عقیدہ بنا لینا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ مایوسی یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اس طرح کہ جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، یا وہ کہے کہ اس کا نفس توبہ پر آمادہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے نفس سے مغلوب ہے اور شیطان اس پر قبضہ جما چکا ہے، تو وہ اپنی توبہ سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جب وہ توبہ کر لے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ طاقت لاحق ہو جاتی ہے، انہیں کبھی اس طرح مایوسی حاصل ہوتی ہے، کبھی اس طرح۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی دو قسمیں ہیں۔ سعدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بڑے بڑے ممنوعات میں سے ہے، اور اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک ہے کفار کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر ان تمام اسباب کو ترک کر دینا جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ گناہگاروں کو اپنے گناہ اور جرائم کی کثرت کے سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا جو انہیں وحشت میں مبتلا کر کے ان کے دلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ مایوسی کی مذمت کی گئی ہے، مایوسی کفر ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 87 سے پتہ چلتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ مایوسی کیا ہے؟ مایوسی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہوتی۔ ایمان والوں سے گناہ ہو سکتے ہیں، کبھی صراط مستقیم سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، توبہ کر کے پھر پلٹ آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اس کا کرم بہت عظیم ہے، اس کا احسان بے پایاں ہے۔ مایوسی دراصل ایمان کے منافی صفت ہے، یہ مومنوں کی صفات میں سے نہیں، کیونکہ مومن کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور سخت ترین حالات میں وہ اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا کبیرہ گناہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ مایوس ہونا اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی اور کسی مصیبت کے ختم ہو جانے سے مایوس ہو جانا کافروں کی صفت ہے، کیونکہ یا تو یہ اللہ کی ربوبیت کو جٹلانا ہے، یا اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے جہالت پائی جاتی ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے۔ جو شخص اللہ کو جان لے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ معاف کرنا اس کو پسند ہے۔ وہ دعا بھی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مایوس ہونا قرآن کی تکذیب کرنا ہے۔
قرطبی کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا دراصل قرآن کو جھٹلانا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان برحق ہے۔ اللہ کی بے ادبی کی قسم بھی ہے، وہ خوف جو انسان کو مایوسی میں ڈال دے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بے ادبی ہے، حالانکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے، اور مایوسی اسی بات کی لا علمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے سے مایوس ہونے سے بچانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے اور وہ لوگ رونے لگ گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور کہا، خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو مایوسی سے نکالنے میں بارش کی مثال دینا۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 28 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، جس کا ترجمہ ہے، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ بندوں کی مایوسی پر رب کا مسکرانا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ تو ابو رزین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا رب عز و جل بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا، جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے۔ سبحان اللہ۔ مایوسی کے نقصانات بھی ہیں۔ مایوسی ہلاکت اور گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ قاسمی کہتے ہیں کہ دنیا سے محبت کرنا اور اس کو آخرت پر ترجیح دینا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اور ان کے شکر سے اعراض برتنا، اور جو تکلیف اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بے صبری اور مایوسی کا مظاہرہ کرنا ہی گمراہی ہے، اور گمراہ لوگ گمراہی کی وادی میں جا پڑتے ہیں، اور مایوسی ہی اس بات کا سبب بنتی ہے۔ مایوسی میں تباہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تباہی دو چیزوں میں ہے، مایوسی اور خود پسندی، یعنی خود غرضی۔ مایوسی کی وجہ سے نیکی کے کام کرنے میں سستی اور کمزوری آنا۔ ابن حجر حتیمی کہتے ہیں کہ مایوس انسان نیک اعمال کے نفع سے مایوس ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ لازمی طور پر گناہ نیک اعمال کو ترک کر دیتا ہے، اور اگر دنیا سے محروم ہو جاتا ہے تو اس پر غم اور پریشانی قبضہ جما لیتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ نہیں ہوتا، اور یہ قابل رحم آدمی اللہ کے ذکر سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات نہ کہا کرے کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا کلاس کے لیے یا کچھ اس طرح کی محفلوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ یہ آپ نے سنا ہے نا حدیث، میں دوبارہ اس کو پڑھتی ہوں، غور سے سنیے گا کہ مایوسی کی وجہ سے نیکی کے کام کرنے میں سستی اور کمزوری آنا۔ ابن حجر حتیمی کہتے ہیں کہ مایوس انسان نیک اعمال کے نفع سے مایوس ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ لازمی طور نیک اعمال کو ترک کر دیتا ہے، اور اگر دنیا سے محروم ہو جاتا ہے تو اس پر غم اور پریشانی قبضہ جما لیتی ہے، اور وہ اللہ کے ذکر کے لیے فارغ نہیں ہوتا، اور یہ قابل رحم آدمی اللہ کے ذکر سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ مایوسی کی وجہ سے انسان کا گناہوں اور نافرمانیوں میں لگے رہنا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ آدمی ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مارا گیا، میری کوئی توبہ نہیں ہے، پس
ایسا شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور گناہوں میں بڑی بری طرح منہمک ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی سکینت کا ختم ہو جانا اور انسان کو ہمیشہ محرومی اور غم اور پریشانی کا احساس ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ ترک عمل تک لے جانا ہے، کیونکہ اس کے گمان کے مطابق عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ مصیبتوں میں سے ایک بہت بھاری مصیبت اور کبیرہ گناہوں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ دل کی سکینت اور نیکیوں سے انسیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ بے چینی اور بے قراری اور غم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ جب کبیرہ گناہوں کو شمار کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کے نتائج زنا اور شراب نوشی اور دیگر ظاہری کبیرہ گناہوں کے نتائج سے بھی زیادہ بڑے ہیں، اور دل اور جسم کی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ان سے بچا جائے اور اس سے توبہ کی جائے، ورنہ دل بگڑ جائے گا، اور جب دل خراب ہو جاتا ہے تو جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ مایوسی اللہ کی رحمت اور بخشش سے محرومی کا سبب ہے۔ مبارک پوری کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ بنا لے یا یہ گمان کر لے کہ اللہ انسان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا اور یہ اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر وہ اس پر مر گیا اس کو اس کے گمان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مایوس ہونے والے کے لیے عذاب ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے متعلق کچھ نہ پوچھو کہ انہیں کس قدر عذاب ہوگا۔ ایک تو وہ آدمی جو اللہ عز و جل سے اس کی چادر لینے میں جھگڑا کرے کہ اللہ کی اوپر کی چادر کبریائی ہے اور نیچے کی چادر عزت ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چاہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور اپنی بڑائی جتائے، تو غرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو عزت ہے، جو انسان چاہتے ہیں کہ ہماری عزت دوسرے لوگ کریں، تو عزت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیچے کی چادر جو ہے وہ عزت ہے۔ یعنی ایک تو وہ آدمی جو اللہ عز و جل سے اس کی چادر لینے میں جھگڑا کرے کہ اللہ کی اوپر کی چادر کبریائی ہے اور نیچے کی چادر عزت ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے کاموں میں شک کرے، اور تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا۔ مایوسی کے بجائے اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ سے حسن ظن رکھنا خالص توحید اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا اللہ کے بارے میں سوء ظن رکھنا یعنی برا گمان رکھنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 154 میں ہے، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ اسی طرح سورہ الفتح میں ہے، جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان انہی پر بری گردش ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کا بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرنا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، پس وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان رکھے۔ موت تک اللہ سے اچھے گمان رکھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7412۔ جیسی امید ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ جہنمی کو اللہ سے اچھی امید کا فائدہ مل جانا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے 4 آدمیوں کو نکالا جائے گا، انہیں اللہ عز و جل کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں جہنم میں بھیجنے کا حکم دے دے گا۔ ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے تو یہ امید ہو گئی تھی کہ اگر تو مجھے اس جہنم سے نکال رہا ہے تو اس میں دوبارہ نہ لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم تجھے اس میں نہیں لوٹائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 1337۔ اسی طرح انبیاء کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہمارے پاس مثال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، سورہ یوسف آیت نمبر 18 میں ہے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ
امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور وہ اس کی قمیص پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اسی طرح آیت نمبر 87 میں ہے سورہ یوسف کی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی جو لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کی مثال ملتی ہے، جن کی دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کی مثال ہے، ان کی دعا کیا تھی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال ہمیں ملتی ہے، جن کی دعا تھی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، الذنوب یعنی سارے کے سارے گناہ، جمیعا کہہ کر مزید تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ کیا ہی عظیم بشارت ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ جب انسان یہ سنتا ہے تو دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الغفور اور الرحیم ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی دو صفات الغفور اور الرحیم، یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ تم اس ذات کو ان دونوں کے بغیر نہ پاؤ گے۔ وَهُوَ الغفور الرحیم، اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے مومن بندوں میں سے بخشش اور رحمت نچھاور کرتا ہے۔ الغفور مبالغہ کا صیغہ ہے، اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، اور ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرنے والا۔ اور غفرہ کا اصل معنی ہے ڈھانپنا، مسلسل درگزر کرنے والا۔ سعدی نے کہا الغفور وہ ذات ہے جو مسلسل گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہر وہ بندہ جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اس کی توبہ قبول فرمائے، خصوصاً گناہ گاروں اور نافرمانوں کے لیے غفور ہے۔ الغفور وہ برائی کرنے والوں کو، کوتاہی کرنے والوں اور گناہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، خاص طور پر جب وہ توبہ کرے اور رجوع کرے۔ وہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، اور وہ ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، چاہے دنیا ان کے عیبوں سے بھری ہوئی ہو۔ پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، اور اس کی نافرمانی کرے جو اس کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم سے دور بھاگے تو وہ اس سے انتقام بھی لیتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ وہ برائی کرنے والوں اور کوتاہی کرنے والے بندوں میں سے جس کو چاہے بخشتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے۔ عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ الغفور ہے جو عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ مومن کو اپنے قریب کریں گے۔ سبحان اللہ، اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے، پھر فرمائیں گے کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا جی اے میرے رب، یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ رہے کفار اور منافقین تو گواہ کہیں گے کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ سورہ ہود آیت نمبر 18۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی تکذیب کیا کرتے تھے، آگاہ رہو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس کے علاوہ الرحیم یعنی خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں پر خصوصی رحمت کرنے والا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ سے نہایت مہربان ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے۔ اور اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ہمارے رب کی وسیع بخشش، وسیع مغفرت، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، مغفرت کا وعدہ کرنے والا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گناہوں کی معافی کی طرف دوڑنے کی رغبت دلانا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، سبحان اللہ، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی دن رات توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کو پسند کرنے والا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ وضو کے بعد بھی پڑھنے کی ہے دعا، اس میں بھی ایڈ ہے یہ فقرہ۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ہر روز بخشش کا اعلان کرنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ، بار بار بخشنے والا ہے، گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو بھی وہ معاف فرمانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، جتنے بھی زیادہ گناہ ہو سب کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا جو بھی گناہ ہوں گے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 3540۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ انک لا تخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ 1000 بار بھی گناہ ہو تو بھی سچی توبہ اور شرمندگی سے معافی ملنا، گناہ کا اعتراف کرنے پر گناہ معاف کرنے والا اور جان نکلنے سے پہلے تک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، پہاڑوں جیسے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف فرما دیں گے اور ان کو یہودیوں اور نصرانیوں پر ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، زنا، چوری، شراب نوشی سے توبہ بھی قابل قبول ہے۔ شرک جیسا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، قتل جیسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، مومنوں کو قتل کرنے والوں کو توبہ کی طرف بلانے والا 99 لوگوں کا قاتل بھی بخشا گیا۔
حد واجب کرنے والا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ چوری کی بھی معافی ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 38 اور 39 میں ہے، اور جو چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی ہے سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ یقیناً بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ جنگ سے بھاگا جانا بھی معاف ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ اس نے کفار کے مقابلہ سے بھاگنے کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو۔ یعنی میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، تو جو یہ دعا پڑھے گا تو اس کا وہ گناہ بھی یعنی اس جیسے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ظلم اور بے حیائی معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان سے کوئی غلطی، ہاں جی، یہ ایسے ہے نا کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، اس کو پتہ ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو وہ ایسا کرے کہ وضو کرے اچھے سے، پھر استغفار کے 2 نفل پڑھے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو انشاءاللہ اس کا وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ یعنی اگر ایسا کرنے والا انسان کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس نے کبھی کوئی خیر نہ کی ہو اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑنا اور مجھے جلا دینا، حتیٰ کہ جب میں جل کر کوئلہ بن جاؤں پھر مجھے پیسنا، پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہو مجھے سمندر میں بہا دینا۔ اس کے اہل خانہ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے قبضے میں تھا۔ اللہ عز و جل نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا، آپ کے خوف نے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حضور خالص توبہ کرنا، اللہ کے حضور سچی توبہ کرنا، سورہ التحریم آیت نمبر 8 میں ہے، یا ایہا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو خالص توبہ۔ سچی توبہ سے مراد گناہ کی طرف کبھی نہ پلٹنا، گناہ پر نادم ہونا اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرنا۔ سچی توبہ سے مراد اپنے ذات کے ساتھ خیر خواہی کرنا، زبان سے استغفار، دل میں ندامت اور اعضاء کا گناہ سے بچنا۔ سچی توبہ میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے زبان سے استغفار کرنا، نمبر 2 ہے جسم سے اس گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اور نمبر 3 دل میں اس کی نیت کو رکھنا کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا، اور چوتھے نمبر پر ہے کہ برے لوگوں سے قطع تعلق کرنا۔ جیسا نہیں وہ 99 قتل کرنے والے نے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو اس بستی سے نکلنے کا حکم دے دیا نا، یعنی اگر کسی کے پاس گیا تھا پوچھنے کے لیے، سب کو پتہ ہوگا یہ چیز، کہ انہوں نے پھر اس کو کہا تھا کہ اس بستی سے نکل جاؤ تو پھر تمہاری جو ہے توبہ قبول ہو جائے گی، یعنی اس جگہ سے بھی دور ہو جانا چاہیے۔ توبہ نیکی پر آمادہ کرنے اور ثابت قدم رکھنے میں معاون امور، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، گناہ اور گناہ گاروں کے برے انجام کو یاد کرنا چاہیے، توبہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، مسلمان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھنا چاہیے، نیکی کے کام کرنا نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، قرآن کو حفظ کرنا اور اس کی تلاوت کرنا، نیک لوگوں کی مجلس اور ان کی صحبت میں کثرت سے بیٹھنا، برے لوگوں کی مجلس کو چھوڑنا،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ دعا کرنے کے ساتھ متوجہ ہونا۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ کے حضور توبہ کرنے کے فائدے کیا ہیں کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 46 کا ترجمہ ہے، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دنیا کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بارش کے نزول کا ذریعہ ہے، قوت میں اضافہ کا ذریعہ، فرشتوں کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ، برائیوں سے چھٹکارا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ پچھلے سب گناہوں کو معاف کرنے والے کام کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں، سب سے پہلے ہے وضو اور نماز۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کی گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی وضو اچھی طرح ہو اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آمین کہنے والا، امام کے پیچھے آمین کہنا، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے اور 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درج ذیل کلمات پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بیماری میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، سوتے وقت درج ذیل تسبیحات پڑھنا، یعنی وہی تسبیحات جو تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا۔ اس کے علاوہ لباس پہننے کے بعد کی دعا پڑھنا، جیسا کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے سے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ذکر کی مجلس میں شرکت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، سبحان اللہ، یقیناً تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے، نہ صرف معاف ہو گئے بلکہ گناہ بدل دیے گئے نیکیوں میں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 12453۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھانا، نیک اعمال سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ سے محروم لوگ کون سے ہیں؟ اللہ سے توبہ نہ کرنے والا، اللہ سے کبھی معافی کی دعا نہ کرنے والا، شرک کرنے والا، آپس میں ترک تعلقات رکھنے والا، دوسروں کو معاف نہ کرنے والا، بدعتی، موت کے وقت توبہ کرنے والا۔ اسی طرح بخشش کی دعا ہے، سورہ القصص آیت نمبر 16 ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا سو مجھے بخش دے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 118 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ بخشش کی دعا، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ بخشش کی دعا ایک اور بھی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی و خطائی و عمدی، اے اللہ میرے گناہ، لغزشوں اور جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے علاوہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا وامۃ مسلمۃ لک وارنا مساکننا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 100 بار استغفار کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ استغفار کی دعا ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر توجہ فرما، بے شک تو نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اسی طرح نماز میں الغفور نام سے دعا کر کے بخشش مانگنا چاہیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیے، اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے پاس سے میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ الغفور، رب کے سامنے گناہوں کا اعتراف کیجیے۔ اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی یا ربی فاغفر لی ذنبی انک انت ربی انہ لا یغفر الذنب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، بے شک تو ہی میرا رب ہے، یقیناً تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ ایک اور دعا ہے کہ ہر طرح کے گناہوں کی معافی مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں میں پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بڑے، اول اور آخر، ظاہر اور پوشیدہ۔ اسی طرح سید الاستغفار ہے، وہ تو سب کو الحمدللہ آتی ہوگی۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر جہاں تک میری ہمت ہے قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں مجھے ان کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، بے شک مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ اسی طرح میت کی بخشش کے لیے بھی دعا ہے کہ میں اس کا ترجمہ یعنی اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم اغفر لی اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ فلاں بن فلاں تیرے ذمہ کفالت میں ہے، یعنی فلاں بن فلاں کی جگہ آپ اپنے اس میت کا نام لے سکتے ہیں، اور تیری ہمسائیگی اور امان میں آ گیا ہے، سو تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے، تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے۔ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، بلا شبہ تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمارے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کرنے کے کام کیا ہیں کہ اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگیں، نہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں اور نہ لوگوں کو مایوس کریں، اللہ سے امید بھی دلائیں اور عذاب سے بھی ڈرائیں۔ توبہ اور استغفار کثرت سے کریں، ہر روز استغفار کریں، مجلس میں 100 بار استغفار کرنا، جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، دیر نہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔